معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، بالخصوص حضور سیدی واقعی سرکار شاہ وجوہ الدین علوی الحسن الحسینی خانپور کے شہزادے سرکار سید نظام الدین بابا، تمام حاضرین، دور و دراز سے سننے والے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله مولانا العظيم. كما قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا. نماز والا درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جھوم کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ نے سماعت فرمایا. زور سے بولو. پچھلے جمعے کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں پہ آ رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: رک جا آدم. رک گئے. مولا کیا یہ بی بی حوا میرے لیے نہیں؟ کہا ہاں تیرے لیے ہے، لیکن سن، بغیر نکاح کے تیرے اور تیری اولاد میں کسی کے لیے کسی پرائی عورت پر ہاتھ ڈالنا حرام ہے. زور سے بولو. کسی بھی عورت پر بغیر نکاح کے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مولانا لوگ وہ ہیں جو حرام کو حلال کرتے ہیں. ہم مولانا لوگ، صادق بھائی، وہ ہیں جو حرام کو حلال کرتے ہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کو ٹینشن آ گیا، کسی کی طاقت نہیں جو حرام کو حلال کر سکے. میں کہا ہاں مولانا لوگوں کو طاقت ہے،
اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ طاقت دیا ہے، با اختیار نبی نے اپنے امت کے علماء کو اختیار دیا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایک مرد کا دوسری عورت سے ملنا حرام، چھونا حرام، قریب جانا حرام، حلال کرنے کے لیے قاضی کو چاہیے، اور قاضی کسی نہ کسی مسجد کا عالم ہوتا ہے۔ عالم جب نکاح پڑھاتا ہے تو اس حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ تو جب ایک ادنا عالم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جانے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رک گئے کہ مولا تو پھر کہا تیرا نکاح ہوگا، سارے فرشتے براتی ہوں گے، اب جنت میں نکاح ہو رہا ہے، اور ایک اور نکاح ہونے والا ہے جنت میں، ایک تو ہو چکا اور ایک اور ہونے والا ہے۔ وہ کس کا نکاح ہوگا؟ حضرت سیدہ جنتی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون کی بیوی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ پہ کلمہ پڑھا، اور اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا یہ انعام عطا فرمایا۔ چونکہ 18 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ نے پالا تھا، اس کا انعام یہ ملے گا کہ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے گا۔ مولا فرشتے جمع ہوئے، سبحان اللہ، فرشتے جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے آدم جب تک مہر ادا نہیں کرو گے حوا تیرے لیے حلال نہیں ہوگی۔ مولا سب کچھ تیرا، ہم تیرے، جنت تیری، حور و غلماں تیرے، شجر و انہار تیرے، تجری من تحتہا الانہار، تو نے ارشاد فرمایا سارے محل کا بادشاہ خالق تو ہی تو ہے، میں کیا دوں؟ کہ ہے تیرے پاس، زور سے بولو کیا ہے؟ کہا اے آدم میرے محبوب پر جو لوگ درود سے بھاگتے ہیں وہ اپنے نام اعمال کو دیکھیں کہ کدھر کا مال ہے۔ ہم تو سنی خوش نصیب مالا مال ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم تیرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے موجود ہے۔ مولا کیا؟ کہا سنو سنو، ایک روایت میں 20 آیا اور ایک روایت میں 21 آیا ہے، 20 and 21 الگ الگ بکس کے اندر ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تیرے لیے حوا اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ تو دین مہر ادا نہ کرے۔ کہ مولا دین مہر کیا دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم میرے محبوب احمد مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین صاحب معراج خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 21 مرتبہ درود پڑھ لے، حوا تیرے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب جو لوگ بن درود کے نکاح پڑھواتے ہیں، جو بغیر درود و سلام کے نکاح پڑھواتے ہیں، وہ اپنی نسلوں پر غور کریں، ہم تو اپنی فصلوں پر غور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے محبت عطا فرمائے۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، اب دوسرا حکم ہوتا ہے رہو سہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، سورہ بقر پہلا پارہ تیسرا رکوع۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم جیسے چاہو رہو لیکن اس جھاڑ کے پاس مت جانا، منع کیا۔ قرآن شریف کی کئی پاروں کے اندر اس کا تذکرہ ہے الگ الگ طریقے سے۔ آپ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے، کھا لیا، اب کھا لیا تو جنتی لباس اتر گئے، آدم اب نکل، اب جنت سے بی بی ہوا اور آدم تم دونوں نکلو، نکال دیے گئے۔ ایک سرمدیپ کی پہاڑی پر ہندوستان میں سرندیپ کی پہاڑی پر ہندوستان میں، اور بی بی ہوا کو اتارا عربستان میں۔ میری ماں رہتی ہے عربستان، میرا باپ رہتا ہے ہندوستان، تو پھر تجھ کو کاہے کو ٹینشن ہوتا ہے شیطان، یہ تو ہمارا جنم بھومی ہے، تو اپنے شجرے کو تلاش کر، ہمارا شجرہ تو کلیئر ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان مردوں کی زمین ہے، نہ مردوں کی نہیں، یا مرد لوگ رہتے ہیں، پیٹھ پہ گولیاں نہیں سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں، مردوں کی زمین ہے یہ۔ آدم علیہ السلام جنت سے اتر گئے، ماں ہوا جنت سے اتر گئی۔ ارے نادان، تو کہتا نبی کو علم غیب ہوتا تو دانا کھایا کیوں ہوتا؟ شیطان نبی کا کھا کے نبی کے خلاف بولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تجھے لجہ نہیں آتی؟ ارے نبی کا احسان ہے، جنت پیدائش کی جگہ نہیں ہے، وہاں ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے، ہندوستان اور دنیا کے اندر ڈیلیوریز ہوتی ہے۔ اگر آدم آئے نہ ہوتے تو ہم مصطفیٰ کو پائے نہ ہوتے۔ یہ آدم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرات، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نفل پڑھتے پڑھتے، سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے، سورہ تبارک پڑھتے پڑھتے، سورہ مزمل پڑھتے پڑھتے تھک گئے، کہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ نفل پہ نفل پڑھتا ہوں، کہاں دعا قبول ہوتی ہے؟ نادان، ذرا تو اپنے باپ کو تو دیکھ، 350 سال تک روئے، زور سے بولو۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو ٹینشن مت رکھ، سچے پرکھا ہونے کی دلیل ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، بولو یا رسول اللہ، ذرا زور سے بولے، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اللہ اکبر۔ یہ تو ہمارے باپ داداؤں کی پرمپرا ہے، 350 سال تک روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، لیکن بی بی ہوا سے ملاقات نہیں ہوئی، توبہ کی بشارت نہیں ملی۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ آج 9 ذی الحجہ ہے، ذرا زور سے بولو، 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں میرا باپ آدم علیہ السلام کھڑا ہے، کعبہ شریف کی طرف رخ ہے، اور دعا میں لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو ایک کلمے کا القاء فرمایا، فتاب علیہ، اس کو وسیلہ بنا کر توبہ کی۔ زور سے بولو، زور سے، بڑا عشق کا جملہ ہے یہ، بڑا عشق کا۔ اگر یہ سمجھ گئے تو کبھی تبلیغی نہیں بنو گے، یہ سمجھ گئے تو کبھی وہابی نہیں بنو گے، یہ سمجھ گئے تو کبھی گمراہ فرقوں کے ساتھ یاری نہیں ہوگی، یاری ہوگی تو محبوبوں کی جماعت کے ساتھ ہوگی، ولیوں کی جماعت کے ساتھ ہوگی، نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کلمے کا القاء فرمایا، فتاب علیہ،
تو آدم علیہ السلام ہمارے تمہارے باپ نے اس کو وسیلہ بنا کر توبہ کی، توبہ کی، توبہ کی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو میرا رب اس پر رحمتوں کا سمندر بہا دیتا ہے، رحمتوں کا خزانہ لٹا دیتا ہے۔ توبہ کی۔ اب یہاں پہ رک جائیے، کس کو وسیلہ بنایا؟ زور سے بولو، کس کو وسیلہ بنایا؟ وسیلہ بنایا، ساری کتابوں کو پڑھ لیجئے، ساری تفاسیر کو پڑھ لیجئے، جتنی بھی تفسیریں ہیں کھنگال لیجئے، آپ کو ایک جملہ ملے گا کہ میرے باپ آدم علیہ السلام نے جس کو وسیلہ بنایا اس کا نام ہے احمد مصطفیٰ، عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے جگر کا ٹکڑا، ساری کائنات کے کھیون حیا محمد الرسول اللہ۔ جہ کا نام محمدی، جہ کا نام نبی رسول، اور نانا قدرت دیکھ دیکھ خود ہی گئے ہو سب بھول۔ گرو نانک جی کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، اس کے درجے اور عظمت کو دیکھ کر نانک قدرت دیکھ دیکھ خود ہی گئے ہو بھول، خود ہی گئے ہو سب بھول۔ نانا قدرت دیکھ دیکھ خود ہی گئے ہو سب بھول، یعنی یہ ایسے محمد ہیں کہ جو بھی ان کا وسیلہ لے لے، 80 سال کا انسان، 200 سال کا انسان ان کا کلمہ پڑھ لے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ارے یہ وہ محمد، اللہ اکبر، جیسے میرے آقا کو وسیلہ بنایا، محمد ہمارے، زور سے بولو، محمد ہمارے۔ اب آدم علیہ السلام کے اوپر آ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، وسیلہ بنایا پیارے آقا کو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے وسیلہ بنایا، کس کے کہنے سے وسیلہ بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پیارے محمد کا وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائی۔ ارے معمولی شخص سمجھ رہا ہے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کے یہ باپ ہیں یار، زور سے بولو، کیا معمولی شخص یہ سمجھ رہا ہے؟ تو انگلیاں کر رہا ہے، ذرا انگلیاں کرتے وقت سوچ کے کس پہ انگلی کر رہا ہے؟ جس پر اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے ہرگز کوئی ناشائستہ جملہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں نکالنا نہیں، ورنہ تیرے ایمان کی خیر نہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اس وقت کی بات کروں، جنت میں آنکھ کھلی، روح محمدی جسم میں آیا، آنکھ کھولی، درخت، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے در و دیوار پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حوروں کی پتلیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ کون ہے یہ جو تیرے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے؟ کہا جانتے نہیں، یہ وہ نبی محمد ہے جن کے صدقے میں میں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے آقا ارشاد فرماتے کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ،
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور خاص سے مجھے پیدا فرمایا۔ اس لیے بریلی کے تاجدار، ہم سنیوں کے مالک و مختار امام احمد رضا خان مختار فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں سب سے سب سے بالا وہ سب نبی اجل شیشوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا اندھے شیشوں میں چمکا۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ زور سے پڑھو مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔